بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنگ خیبر کے حوالے سے ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے کہا کہ جنگ خیبر کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں کہ اس میں کون فاتح ہوا تھا، کس نے کس کو قتل کیا تھا، اور کون تھا جو میدان چھوڑ کے بھاگ گیا تھا یا یوں گئے کہ وہ ناکام واپس آیا تھا۔ تو اس حوالے سے میں حدیث کی 2 کتابیں، تاریخ کی 2 کتابیں اور سیرت کی 2 کتابیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جو اہل سنت کے ہاں سب سے مستند مانی جاتی ہیں۔ ان کتابوں سے میں کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حدیث کی سب سے مستند کتاب یعنی صحیح بخاری۔ صحیح بخاری کی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 700 اور 701، پارہ نمبر 17، کتاب المغازی، حدیث نمبر 1358۔ حضرت سلمہ بن عقوق کہتے ہیں کہ جنگ خیبر میں حضرت علی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ گئے۔ ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ پھر کہنے لگے کہ بھلا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے رہ جاؤں؟ یہ ناممکن ہے۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ جب رات ہوئی جس کی صبح کو خیبر فتح ہوا تو آپ نے فرمایا، کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا، یا کل ایسا شخص جھنڈا سنبھالے گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور اس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا۔ ہم یہ سن کر سب امیدوار رہے شاید ہمیں جھنڈا ملے۔ چنانچہ صبح کو جب جھنڈا ملنے کا وقت آیا، لوگوں نے آپ سے عرض کیا، یہ علی آ پہنچے۔ آپ نے انہی کو جھنڈا دیا اور ان کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوا۔ دوسری روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر، اور یہ روایت حضرت سعد ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن یوں فرمایا، میں کل ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر فتح کرا دے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں۔ آپ کے اس ارشاد کو سن کر لوگ رات بھر اس چیمی میں رہے کہ دیکھیے کسے جھنڈا ملتا ہے۔ صبح ہوتے ہی لوگ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ہر ایک کو یہ امید تھی کہ شاید جھنڈا مجھے ملے۔ آپ نے پوچھا، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا، انہیں بلا بھیجو۔ چنانچہ انہیں لایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب لگایا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت علی ایسے تندرست ہو گئے جیسے کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ آپ نے جھنڈا ان کے حوالے کر دیا۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں یہودیوں سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاموشی سے چلے جانا۔ جب ان کے علاقے میں پہنچو تو پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، اللہ کے جو حق ان پر واجب ہے، نماز روزہ وغیرہ، انہیں بتانا۔ بخدا اگر تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو ہدایت دے دے تو یہ تیرے حق میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ان دونوں روایتوں میں ایک لفظ استعمال ہوا، جھنڈا۔ اس جھنڈے کو عربی زبان میں علم کہتے ہیں، یعنی رسول اللہ نے علی علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ اور اس میں دونوں روایتوں میں ایک خاص بات وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو ایک بہت بڑا ایوارڈ اور اعزاز دیا، ایک بہت بڑی سند اور سرٹیفکیٹ دیا۔ وہ کیا؟ دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول سے آپ بھی محبت کرتے ہیں، میں بھی محبت کرتا ہوں، اور ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، مگر کوئی مسلمان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ اور اس کا رسول بھی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں واحد شخصیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے جو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ان دونوں حدیثوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایوارڈ ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں حدیث کی دوسری کتاب صحیح مسلم کی طرف۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 705 اور 708۔ ویسے یہ بہت طویل حدیث ہے، تقریباً 10 صفحات پر مشتمل یہ حدیث ہے۔ میں پوری حدیث آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر رہا ہوں، صرف اس کا متعلقہ حصہ بتا رہا ہوں، اور جس میں ایک اور صحابی ہے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شہادت بھی کا واقعہ بھی اس میں آپ کی خدمت میں بتاتا ہوں۔ لکھا ہوا ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکل پڑے۔ حضرت سلمہ بن عقوق کہتے ہیں کہ میرے چچا حضرت عامر یہ اشعار پڑھنے شروع کر دیے، اللہ کی قسم اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو ہمیں ہدایت نہ ملتی، اور ہم نہ صدقہ کرتے اور نہ ہی ہم نماز پڑھتے، اور ہم اے اللہ تیرے فضل سے مستغنی نہیں ہیں، اور تو ہمیں ثابت قدم رکھ جب ہم دشمن سے ملے، اور اے اللہ ہم پر سکینت نازل فرما۔ جب یہ رجزیہ اشعار سنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں عامر ہوں۔ آپ نے فرمایا، تیرا رب تیری مغفرت فرمائے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب کسی انسان کے لیے خاص طور پر مغفرت کی دعا فرماتے تو وہ ضرور شہادت کا درجہ حاصل کرتا۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب جب اپنے اونٹ پر تھے کہ بلند آواز سے پکارا، اے اللہ کے نبی، آپ نے ہمیں عامر سے کیوں نہ فائدہ حاصل کرنے دیا؟ آپ نے فرمایا، جب ہم خیبر آئے تو ان کا بادشاہ مرحب اپنی تلوار لہراتا ہوا نکلا اور کہتا ہے، خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اسلحے سے مسلح بہادر تجربہ کار ہوں، جس وقت جنگ کی آگ بھڑکنے لگتی ہے۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ یہ رجزیہ اشعار سنتے ہی میرے چچا عامر اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور انہوں نے بھی یہ رجزیہ اشعار پڑھے، خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، اسلحے سے مسلح اور بے خوف جنگ میں گھسنے والا۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ عامر اور مرحب دونوں کی ضربیں مختلف طور پر پڑنے لگی۔ مرحب کی تلوار عامر کی ڈھال پر لگی اور عامر نے نیچے سے مرحب کو تلوار ماری تو عامر کی اپنی تلوار خود اپنے ہی لگ گئی، جس سے ان کی شارک کٹ گئی اور اس کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئے۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میں نکلا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کو دیکھا کہ وہ کہنے لگے کہ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ضائع ہو گیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو خود مار ڈالا ہے۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتا ہوا آیا اور میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا عامر کا عمل ضائع ہو گیا ہے؟
رسول اللہ نے فرمایا یہ کس نے کہا؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے بھی کہا ہے جھوٹ کہا ہے، یعنی وہ جن صحابہ نے یہ کہا تھا کہ عامر کا عمل ضائع ہو گیا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ ان صحابہ نے جھوٹ کہا ہے۔ اب صحابہ کے بارے میں اگر یہ الفاظ ہم استعمال کر لیتے تو ہمارے اوپر یقیناً کفر کا فتویٰ لگ جاتا۔ میں ان فتویٰ باز مولویوں سے کہتا ہوں کہ اب رسول اللہ کے اوپر لگاؤ نا فتویٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ عامر کے لیے دگنا اجر ہے۔ پھر آپ نے مجھے حضرت علی کی طرف بھیجا، ان کی آنکھ دکھ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہو، یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہو۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کو پکڑ کر سہارا دے کر آپ کی خدمت میں لے کر آیا، کیونکہ علی کی آنکھیں دکھ رہی تھی۔ آپ نے حضرت علی کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا تو ان کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ آپ نے ان کو جھنڈا عطا فرمایا اور مرد یہ کہتا ہوا نکلا، خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اسلحے سے مسلح، بہادر، تجربے کار ہوں۔ جب جنگ کی آگ بھڑکنے لگتی ہے تو پھر حضرت علی علیہ السلام نے جواب میں کہا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ میں اس شیر کی طرح جو جنگلوں میں ڈراؤنی صورت میں ہوتا ہے، میں لوگوں کو ایک سا کے بدلے اس سے بڑا پیمانہ دیتا ہوں۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ پھر حضرت علی نے مرد کے سر پر ایک ضرب لگائی تو وہ واصل جہنم ہو گیا، وہ قتل ہو گیا۔ پھر خیبر حضرت علی کے ہاتھوں پر فتح ہو گیا۔ ایک دوسری سند کے ساتھ حضرت اکرمہ بن عمار نے یہ حدیث اس حدیث سے بھی زیادہ لمبی تفصیل سے بیان کی ہے۔ دوسری سند کے ساتھ حضرت اکرمہ بن عمار سے اس طرح روایت منقول ہے۔ اب دوسری روایت بھی اسی الفاظ میں، اس کو چھوڑ کر اب ہمارے اپنے تاریخ کی کتاب کی طرف۔ تاریخ کی جو اہل سنت کے نزدیک سب سے مستند کتاب ہے وہ تاریخ طبری ہے۔ تاریخ طبری کی جلد نمبر 712 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 712 میں روایت لکھی ہوئی ہے کہ حضرت بریدہ اسلمی سے مروی ہے کہ اہل خیبر کے قلعے کے مقابلے فروکش ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علم عمر ابن خطاب کو دیا۔ کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو کر قلعے پر حملہ آور ہوئے۔ اہل خیبر نے ان کا مقابلہ کیا۔ عمر اور ان کے ہمراہی پسپا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلٹ آئے۔ عمر کے ہمراہی ان کو اور عمر ان کو بزدل ٹھہرانے لگے، یعنی عمر جو ہے اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ بزدل ہیں، اور ان کے ساتھی جو صحابہ کرام تھے یقیناً وہ حضرت عمر کو کہہ رہے تھے کہ یہ بزدل ہے، یہ بھاگ گئے۔ دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے تھے کہ یہ بزدل ہے، یہ بھاگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل ایسے شخص کو علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے۔ دوسرے دن ابو بکر اور عمر نے جھنڈا لینے کے لیے ہاتھ پھیلایا۔ آپ نے علی کو بلایا، ان کو آشوب چشم تھا۔ آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا تھوک لگا دیا اور اپنا جھنڈا ان کو دیا۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ یورش کے لیے چلے، اہل خیبر مقابلے پر آئے۔ اس وقت مرحب یہ رجز پڑ رہا تھا۔ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، مسلح ہوں، دلاور ہوں، جنگ آزمودہ ہوں، کبھی نیزہ بازی کرتا ہوں اور کبھی شمشیر زنی کرتا ہوں، جبکہ مردان دلاور جوش بھرے ہوئے لڑنے آتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اور اس نے ایک دوسرے پر تلوار کا وار کیا۔ علی نے اس کے سر پر ایسا زبردست ہاتھ مارا کہ تلوار سر کو کاٹتی ہوئی داڑھوں تک اتر آئی، اور ان کی ضرب کی آواز کو مسلمان کی فروگاہ والوں نے سنا۔ ابھی تمام آدمی بھی ان کے پاس نہ پہنچنے پائے تھے کہ اللہ نے علی اور ان کے ساتھیوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 713 پر لکھتے ہیں کہ دوسرے سلسلے سے بریدہ سے مروی ہے کہ بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درد سر ہو جاتا تھا، اس کی وجہ سے وہ کبھی 1-2 دن اور کبھی 2 دن تک باہر تشریف نہیں لاتے تھے، یعنی خیمے سے۔ چنانچہ خیبر آ کر آپ کے سر میں درد ہوا اور آپ برآمد نہ ہوئے۔ ابو بکر نے آپ کے جھنڈے کو لیا، حملہ آور ہوئے اور نہایت شدید لڑائی کے بعد پلٹ آئے۔ پھر عمر نے جھنڈا لیا، حملہ کیا۔ اس مرتبہ پہلی مرتبہ سے بھی زیادہ شدید لڑائی ہوئی، مگر وہ بغیر فتح حاصل کیے ہوئے پلٹ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی۔ آپ نے فرمایا میں کل یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اسے چاہتے ہیں، وہ بزور شمشیر قلعہ فتح کرے گا۔ علی اس وقت وہاں موجود نہ تھے، اس وجہ سے قریش کے ہر فرد کی یہ امید تھی کہ شاید اسی کو علم دیا جائے۔ دوسری صبح علی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر رسول اللہ کو فروگاہ میں آئے اور آپ کے خیمے کے قریب آ کر انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا۔ ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، قطری کپڑے کی پٹی آپ کی آنکھیں بندھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب آؤ۔ علی آپ کے قریب آئے، آپ نے ان کی آنکھوں پر اپنا تھوک لگا دیا جس سے درد جاتا رہا۔ وہ اس وقت چلے گئے، پھر آپ نے ان کو اپنا علم دیا۔ اس کے ساتھ بہت سے صحابہ ان کے ساتھ ہوئے۔ علی نے اس وقت ایک قرونی سرخ ہلا پہن رکھا تھا جس کے استر کو انہوں نے باہر کر رکھا تھا۔ یہ خیبر کے شہر آئے، مرحب قلعے کا رئیس یمانی زرد رنگ کا خود پہنے ہوئے اپنے انڈے کے برابر ایک قیمتی تراشے ہوئے ہیرے کا کلخی لگائے یہ رجز پڑتا ہوا میدان میں نکلا۔ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، مسلح ہوں، دلاور ہوں، جنگ آزمودہ ہوں۔ علی نے اس کے جواب میں کہا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ میں تلوار سے تمہاری اس طرح قطع بری کروں گا جس طرح آگ کا درخت کاٹا جاتا ہے۔ میں نہایت ہی تند خوار اور بہادر شیر نستا ہوں۔ دونوں نے ایک دوسرے پر وار کی، مگر علی کا وار پہلے ہوا جس سے تلوار ہیرے خرد اور سر کو کاٹتی ہوئی مرد کی داڑھوں تک اتر گئی اور شہر پر قبضہ کر لیا۔ ابو رافع جو کہ آزاد کردہ غلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو اپنا علم دے کر لڑنے بھیجا، ہم بھی ان کے ساتھ ہوئے۔ جب وہ قلعے کے قریب پہنچے، اہل قلعہ مقابلے کے لیے برآمد ہوئے۔ علی ان سے لڑنے لگے، ایک یہودی نے ان پر تلوار ماری جس سے ان کی ڈھال ہاتھ سے گر پڑی۔ علی نے قلعے کے پاس ایک دروازہ تھا، اسے اٹھا لیا
اور اس سے ڈھال کا کام لینے لگے. وہ اسے اٹھائے برابر لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے ان کو فتح دی. انہوں نے اسے ڈھال دیا. لڑائی سے فارغ ہو کر ہم 8 آدمیوں نے, جن میں میں بھی شامل تھا, اس بات کے لیے اپنا پورا زور خرچ کر دیا کہ اسے پلٹیں, مگر ہم ایسا نہ کر سکے. یعنی خیبر کے قلعے کا جو دروازہ تھا اس کا ایک پلڑا ٹوٹ کر گر گیا تھا. علی علیہ السلام کی ڈھال گر گئی تھی تو علی علیہ السلام نے اس دروازے کو اٹھا کر ڈھال کے طور پر استعمال کیا, اور پھر اس سے وہ لڑتے رہے, اور پھر اس ڈھال کو اس دروازے کو پھینک دیا. ابو صالح کہتے ہیں کہ ہم 8 آدمیوں نے مل کر اس دروازے کو اٹھانا چاہا مگر ہم اسے ہلا نہ سکے, اتنا وزنی دروازہ تھا وہ. اور علی علیہ السلام نے وہ دروازہ اٹھا کر اس کے ساتھ اس کو ڈھال کے طور پر استعمال کر کے جنگ کی. اب ہم آ جاتے ہیں تاریخ ابن کثیر کی طرف, البدایہ والنہایہ, جو تاریخ ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے. اور یہ جو اس کا مصنف ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ شخص بنو امیہ کا بڑا نمک خوار ہے. یہ ناصبی ٹائپ کا فرد تھا یہ, اور وہابی دیوبندی لوگ جو ہے نا وہ ناصبی اور خارجی اس کی تاریخ کو بہت پسند کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا لکھا ہے. تاریخ ابن کثیر کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 151 جو کہ نفیس اکیڈمی کراچی سے شائع ہوئی ہے. اس کے آخری پیراگراف ہے. بیہقی نے ان متعدد روایتوں کے حوالے سے جنہوں نے غزوہ خیبر میں شرکت کی تھی بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے قبل حضرت ابو بکر کو علم دے کر خیبر کے کسی قلعے کی تسخیر کے لیے بھیجا, لیکن وہ قلعہ فتح نہ ہو سکا اور وہ وہاں سے واپس آ گئے. بیہقی مذکورہ بالا حوالوں سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی قیادت میں جو لوگ اس قلعے کی تسخیر کے لیے بھیجے گئے تھے ان میں سے ایک مجاہد محمود بن مسلمہ شہید بھی ہو گئے تھے. تاہم یہ خیبر نے یہودیوں سے پہلی جنگ تھی جس میں حضرت ابو بکر نے جنگ کرتے ہوئے یہودیوں کے چھکے چھڑا دیے, لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا. اس کے بعد حضرت نے یہودیوں کے دوسرے قلعے نام کو فتح کرنے کے لیے حضرت عمر کو بھیجا تھا, لیکن وہ بھی یہودیوں سے سخت جنگ کے باوجود وہاں سے ناکام لوٹے تھے, کیونکہ وہاں ہر یہودی نے سر دھڑ کی بازی لگا دی تھی. اس کے بعد حضرت نے فرمایا تھا کہ آپ اگلے روز ایک ایسے شخص کو علم دیں گے جو خدا اور اس کے رسول سے بے انتہا محبت کرتا ہے, اور خدا اور اس کا رسول بھی اسے بے حد چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ وہ قلعہ فتح کرے گا. اب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ناصبی وکیل ابن کثیر, ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر کی کتاب البدایہ والنہایہ جو تاریخ ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے, اس کا پیراگراف میں نے آپ کو سنا دیا ہے اور ان کی بہادری بھی دیکھ لی آپ نے. اب آ جائیں ذرا اسی صفحہ نمبر 152 کے ایک اور پیراگراف میں لکھا ہے کہ حافظ البزار بھی عباد بن یعقوب, عبداللہ بن بکر, حکیم بن جبیر, سعید بن جبیر اور ابن عباس کے حوالے سے یہی بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یا کے بعد دیگرے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو اس قلعے کی تسخیر کے لیے علم دے کر روانہ فرمایا تھا, اور آخر میں حضرت علی کو بھیجا تھا, اور انہی کے ہاتھوں قلعہ خیبر فتح ہوا. یعنی پہلے دونوں کے ہاتھوں میں خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو سکا تھا. اب آگے جی سب سے مستند جو سیرت کی کتاب ہے, سیرت النبی از شبل نعمانی و سلیمان ندوی, اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 281 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے قلعہ نام پر فوجیں بڑھی. حضرت محمود بن مسلمہ نے بڑی دلیری سے حملہ کیا اور دیر تک لڑتے رہے لیکن سخت گرمی تھی, تھک کر دم لینے کے لیے قلعے کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے. کنانہ بن الربی نے قلعے کی فصیل سے چکی کا پاٹ ان کے سر پر گرایا, جس کے صدمے سے, جس کی تکلیف سے, جس کی شدت سے وہ شہید ہو گئے, وفات پا گئے. لیکن قلعہ بہت جلد فتح ہو گیا. نام کے بعد اور قلعے بآسانی فتح ہوتے گئے, لیکن قلعہ خموس مرب کا تختہ گاہ تھا. اس مہم میں حضرت نے حضرت ابو بکر و عمر کو بھیجا, لیکن دونوں ناکام واپس آئے. حضرت نے حضرت ابو بکر و عمر کو بھیجا لیکن دونوں ناکام واپس آئے. طبی میں روایت ہے کہ جب خیبری قلعے سے نکلے تو حضرت عمر کے پاؤں نہ جم سکے, اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی کہ فوج نے نامردی کی, لیکن فوج نے ان کی نسبت خود یہی شکایت کی. یہ جملہ بڑا غور طلب ہے کہ حضرت عمر نے آ کر رسول اللہ سے کہا کہ جی فوج بزدل ہے, نامرد ہے, اور فوج نے کہا کہ نہیں جی یہ خود بزدل ہے, نامرد ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں تاہم اس قدر ضرور صحیح ہے کہ اس مہم میں پہلے اور بڑے بڑے صحابہ بھیجے گئے تھے, لیکن فتح کا فخر کسی اور کی قسمت میں تھا. جب مہم میں زیادہ دیر ہوئی تو ایک دن شام کو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو علم دوں گا جس کے ہاتھ پر خدا فتح دے گا, اور جو خدا اور خدا کے رسول کو چاہتا ہے اور خدا اور اس کا رسول اسے چاہتے ہیں. یہ رعایت نہایت امید و انتظار کی رات تھی. صحابہ نے تمام رات اس بے قراری میں کاٹی کہ دیکھیے یہ تاج فخر کس کے ہاتھ آتا ہے. حضرت عمر نے قناعت پسندی اور بلند نظری کی بنا پر کبھی حکومت اور سروری کی تمنا نہیں کی, لیکن جیسے کہ صحیح مسلم باب فضائل علی میں مذکور ہے, ان کو خود اعتراف ہے کہ اس موقع کی تمنا میں ان کی خودداری بھی قائم نہ رہ سکی. صبح کو دفتر یہ آواز کانوں میں آئی کہ علی کہاں ہے. یہ بالکل غیر متوقع آواز تھی, کیونکہ جناب موصوف کی آنکھوں میں آشوب تھا اور سب کو معلوم تھا کہ وہ جنگ سے معذور ہے. غز حسب طلب وہ حاضر ہوئے. حضرت نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی. جب ان کو علم عطا عنایت ہوا تو انہوں نے عرض کیا کہ کیا یہود کو لڑ کر مسلمان بنا لیں. ارشاد ہوا کہ بنرمی ان پر اسلام کو پیش کرو. اگر ایک شخص بھی تمہاری ہدایت سے اسلام لائے تو سرخ ہونٹوں سے بہتر ہے, لیکن یہود اسلام یا صلح کے قبول کرنے پر راضی نہ ہو سکتے تھے.
मरहब किले से इरिस पड़ता हुआ निकला। खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ, दिलेर हूँ, तजर्बाकार हूँ और सिलापोश हूँ। मरहब के सर पर यमनी जर्द रंग का मगफिर और इसके ऊपर संगी खुर था। कदीम जमाने में गोल पत्थर बीच से खाली कर लेते थे, यही खुद कहलाता था। मरहब के जवाब में हजरत अली ने रिज पढ़ा, मैं वो हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा था। मैं शेरिस्तान की तरह मुहिब और बदमंजर हूँ। मरहब बड़े तमतराक से आया, लेकिन हजरत अली ने इसे जोर से तलवार मारी कि सर काटती हुई दांतों तक उतर आई और जरबत की आवाज फौज तक पहुंची। पहलवान का मारा जाना अजीम शान वाक़या था, इसलिए अजायब पसंदी ने इसके मुतालिक निहायत मुबालगा अमेज अफवाहें फैला दी। मोहल्ले में तंजील में है कि हजरत अली ने जब तलवार मारी तो मरहब ने सर पर रोका, लेकिन जुल्फकार खुद और सर को काटती हुई दांतों तक उतर आई। मरहब के मारे जाने पर यहूद ने जब आम हमला किया तो इत्तफाक से हजरत अली के हाथ से सिपर छूट कर गिर पड़ी। आपने किले का दर जो सर तापा रह संग था उखाड़ कर इससे सिपर का काम लिया। इस वाक़े के बाद अबू राफे ने 7 आदमियों के साथ मिलकर इसको उठाना चाहा तो जगह से भी ना हिल सका। ये रिवायतें इब्न इसहाक और हाकिम ने रिवायत की हैं, लेकिन बाजारी किस्से अल्लामा सखावी ने मकासिद हसना में तस्रीह की। इब्न इसहाक, मूसवी बिन उकबा और वाकबी का बयान है कि मरहब को मोहम्मद बिन सलमा ने मारा था। मसनद अहमद इब्न हंबल और नवी में शरह मुस्लिम में भी एक रिवायत है, लेकिन मुस्लिम और हाकिम ने हजरत अली ही को मरहब का कातिल और फातह खैबर लिखा है और यही असल रिवायात है, यानी सबसे सही रिवायत यही है। गज़ किला कमूस 20 दिन के मुआसरे के बाद फतह हो गया। इन मार्कों में 93 यहूद मारे गए, जिनमें हारिस, मरहब, असीर, यासिर, आमिर ज्यादा मशहूर है। सहाबा में से 15 बुजुर्गों ने शहादत हासिल की, जिनके नाम इब्न साद ने बतफसील बयान किए हैं। इस सारे वाक़ये से ये पता चलता है कि अली अलैहिस्सलाम ने किले का खैबर फतह किया। अबू बकर और उमर गए थे, लेकिन दोनों नाकाम वापस आए। उमर फौज को कहता था कि ये बुज़दिल है, फौज उमर को कहती थी कि ये नामर्द और बुज़दिल है। और अली अलैहिस्सलाम ने जब उनकी सिपर यानी उनकी जो ढाल है वो गिर गई थी तो उन्होंने खैबर के किले के दरवाजे को उखाड़ दिया और उखाड़ के अपने हाथ में सिपर के तौर पर इस्तेमाल किया। और बाद में 8 आदमियों ने मिलकर चाहा कि उस सिपर से जंग करें, लेकिन वो न कर सके। इसके बाद इन्हीं अल्लामा शिबली नोमानी की किताब अल फारूक, अल्लामा शिबली नोमानी को वकील उमर भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने हजरत उमर की बड़ी वकालत की है। इस अल फारूक की सफर नंबर 57 के ऊपर मुख्तसरन मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। 22 मिनट काफी लंबा हो चुका है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को सिपा सालार बनाकर भेजा, लेकिन वो नाकाम आए। फिर हजरत उमर मामूर हुए, वो बराबर 2 दिन जाकर लड़े, लेकिन दोनों दिन नाकाम रहे। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखकर फरमाया कि कल मैं ऐसे शख्स को अलम दूंगा जो हमला आवर होगा। अगले दिन तमाम अकाबिर सहाबा अलम नबी की उम्मीद में बड़े सारो सामान से हथियार सजा सजा कर आए। इनमें हजरत उमर भी थे और इनका खुद का बयान है कि मैंने कभी इस मौके के सिवा अलम बरदारी और अफसरी की आरजू नहीं की, लेकिन क़ज़ा व क़दर ने यह फ़ख्र हजरत अली अलैहिस्सलाम के लिए उठा रखा था। चुनाचे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की तरफ तवज्जो नहीं की और हजरत अली को बुलाकर अलम इनको इनायत किया। मरहब हजरत अली के हाथों मारा गया और इसके कत्ल पर इस मौके का भी खात्मा हो गया और खैबर की ज़मीन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदों को तकसीम कर दी। ये मुख्तसरन मैंने अल फारूक से पेश कर दिया। खैबर का पूरा किस्सा अब आपके सामने आ गया। 2 हदीस की किताबें मैंने आपकी खिदमत में पेश की, 2 तारीख की मुसनद किताबें पेश की और 2 सीरत की किताबें पेश कर दी हैं। नतीजा अब आपने खुद अखज़ करना है, वैसे नतीजा इन किताबों से आपके सामने आ गया होगा। बहुत शुक्रिया आपका।